الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ معلوم کیا گیا ہے کہ کیا قبر پر شناخت کے لیے پتھر لگانا صحیح ہے؟ جیسا عام طور سے اب ایک یہ کہہ لیجئے کہ رواج بن چکا ہے کہ کسی کی بھی وفات ہو رہی ہے، چاہے کسی ولی کی ہو رہی ہے، چاہے کسی نیک آدمی کی ہو رہی ہے، حاجی کی ہو رہی ہے، نمازی کی ہو رہی ہے، کسی فاسق کی ہو رہی ہے، فاجر کی ہو رہی ہے، کسی کی بھی موت اگر ہو رہی ہے تو اس کی قبر پر ایک سنگ مرمر لا کر اس میں لکھوا کر اس کا نام وغیرہ یہ ساری چیزیں لگا دی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ لگانا صحیح ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ سلف میں عموماً اس کا رواج نہیں تھا، اتنی عموم کے ساتھ اس کا رواج نہیں تھا جتنا آج ہم نے بنا دیا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنت البقیع جا کر دیکھو، جنت المعلیٰ میں جا کر دیکھو، مدینہ منورہ جا کر دیکھو، مکہ مکرمہ جا کر دیکھو، آپ کو وہاں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنے بڑے لوگ، کتنے اونچی چوٹی کے لوگ یہاں مدفون ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی جنت کے فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا۔ ایسی بڑی چوٹی کے لوگ وہاں پر ہیں، اور آپ جب نظر دیکھیں گے، نظر ڈالیں گے تو وہاں آپ کو کوئی پتھر اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا جیسا آج ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے قبرستانوں میں پتھر آپ کو ہر آدمی کی قبر پر نظر آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلف کے یہاں عموماً یہ رواج نہیں تھا، لیکن فقہا نے اس کی اجازت تو دی ہے کہ آدمی اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے قبر پر پتھر لگا سکتا ہے مردے کی پہچان کے لیے، لیکن اس میں کوئی کلمات، قرآنی آیات یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں لکھنی چاہیے، یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ نہیں لکھنے چاہیے، صرف اس کا نام لکھ کر وہاں لگا دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عام آدمی کی قبر پر یہ چیزیں نہ لگائی جائیں۔ ہاں، اگر کوئی علاقے کا بڑا آدمی ہے، کوئی چاہے دنیاوی اعتبار سے اونچی چوٹی کا آدمی ہے، چاہے دینی اعتبار سے اونچی چوٹی کا آدمی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی بڑا آدمی انتقال کر رہا ہے، تو اس کی پہچان کے لیے اس پر لگانا یہ صحیح ہے، لیکن اس سے آگے ہم نے تجاوز کر دیا۔ میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ ہر آدمی کی قبر پر آپ قبرستان جاؤ گے تو ایک بچے کی قبر بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پہ پتھر نہ لگا ہوا، ہر قبر پر پتھر لگے ہوئے ملتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے ابھی ویڈیو میں عرض کیا کہ فقہا نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ ہر آدمی کی قبر پر پتھر لگایا جائے۔ آپ کسی خاص آدمی کی پہچان کے لیے قبر پر پتھر لگا سکتے ہیں، کوئی ولی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، تو کسی ایسے کی قبر پر پتھر لگایا جا سکتا ہے اس کی پہچان کے لیے۔ باقی قبرستان میں سب برابر ہیں، مرنے کے بعد کون کیا ہے، سب برابر ہیں۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون صحیح ٹھکانے پر ہے، کون غلط راستے پر ہے، غلط ٹھکانے پر ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ باقی اس پتھر کے لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ گھر سے بیٹھ کر دیجئے۔ بہرحال اس پتھر کے لگانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس پر میرے خیال میں علماء کو، فقہا کو اس میں آگے آ کر اس پر کچھ کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کی ایک حد بتانی چاہیے کہ بھئی اس کے لیے یہ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں۔ یہ جو ہر آدمی کے لیے اس کی اجازت فتاویٰ کے اندر دی ہے، تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اس سے بجائے عبرت کا نشان بننے کے
آدمی کو موت یاد آنی چاہیے قبرستان جائے تو، لیکن پتھر لگا کر قبروں کو ایسا مزین کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر انسان خود ہی دنیا میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ آخرت کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ آپ شہروں کے قبرستان کو آ کر دیکھیں کیا حال ہے۔ تو اس لیے کسی خاص آدمی کے اس میں اس کو لگایا جائے، ورنہ عام آدمیوں کے قبر پر اس کو نہ لگایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔